اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے اس لیے کی ہے کہ آج کچھ شیعہ حضرات، رافضی حضرات یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور بڑی کتب میں جا کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی 4 شہزادی نہیں تھی بلکہ ایک شہزادی تھی، جبکہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، قرآن پاک سے ہم ثبوت پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، تو اس اعتراض کو آج ہم صاف کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، و بناتک اور اپنی شہزادیوں سے فرما دیجئے، و نساء المؤمنین اور مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہیں۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بنت کا لفظ نہیں ہے، بنات کا لفظ ہے، وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بنت ایک لڑکی کو عربی میں بنت کہا جاتا ہے، بنتن کا معنی ایک لڑکی، اور 2 لڑکی ہوگی تو اس کو کہا جائے گا بنتان، تسنیہ کا صیغہ آتا ہے، 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب 2 سے زائد 3 سے زیادہ کی تعداد کے حوالے سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جو جمع کا صیغہ عربی میں بنتن کا جو آتا ہے وہ بنات آتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بنات فرمایا ہے اپنے حبیب کی بیٹیوں کے تعلق سے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہیں۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام جو سب سے نرالی اور پیاری، لاڈلی، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 شہزادیاں سرکار کی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک شہزادی ہے، تو بتاؤ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ضرور انکار کرتے ہیں۔ تو جب وہ نبی کے شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں تو نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ضرور نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور جو نبی کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رافضی یہ کہتے تو ہیں ان کی زبان پہ یہ ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ان کی جو معتبر جو کتاب ہے، معتبر جو کتاب شیعہ کی جو معتبر کتاب ہے اور شیعہ کی جو معتبر عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کی 4 شہزادیاں، جو میں نے نام لیا یہی وہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن کتابوں میں تو انہوں نے لکھ دیا۔ لکھنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عقیدہ اپنانے سے ہوتا ہے، ماننے سے ہوتا ہے۔ لکھا تو انہوں نے ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا اس سے نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کا ذہن ہے، اللہ عالم۔ تو خیر، ہم صرف اپنے سنی مسلمانوں کو آگاہ
سے، روافضوں سے اپنے دامن کو بچاؤ جو نبی کے شہزادی پر انگلی اٹھائے، نبی کے شہزادی کا انکار کرے۔ جب وہ نبی کے شہزادی کا جب انکار کر سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی شہزادی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی تب آپ پیدا ہوئی۔ کتنی سال کی ہوئی؟ یعنی اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور دوسری شہزادی اعلان نبوت سے 7 سال پہلے یعنی 33 سال کے جب سرکار ہوئے تب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، پھر حضرت فاطمہ پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو العاص نام کے ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا۔ چونکہ اس وقت اللہ کے نبی نے اسلام نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان کے شوہر اسلام کو قبول نہیں کی۔ اس کی چونکہ طویل باتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو اس میں گفتگو کی جائے گی۔ لیکن حضرت نبی کریم کی جو دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا، کچھ سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد، اور یہ اس وصال کب ہوا؟ جنگ بدر کے موقع پر، ادھر جنگ بدر ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی نے مدینہ میں حضرت عثمان غنی سے فرمایا، جب لوگ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے۔ نبی نے فرمایا عثمان، میری بیٹی شہزادی رقیہ تمہاری بیوی بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کے لیے تم یہیں رہو، تم نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی کا اختیار اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا، حضرت عثمان غنی نہیں گئے۔ جب جنگ بدر ہوئی، مال غنیمت وہاں تقسیم کی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ ہوا۔ یعنی جو فضیلت جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابیوں کو ہے، وہی فضیلت حضرت عثمان غنی کو ہے۔ نبی نے فرمایا تمہیں بھی وہی فضیلت ہے، جو ان کا مقام ہے وہی تمہارا بھی مقام، اگرچہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ میرے سرکار کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرے سرکار کا اختیار ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا ملک کیا جانے، خوش روا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی جنگ بدر سے واپس آئے، کچھ ایام کے بعد، کچھ مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ یعنی دو شہزادی سرکار کی، دو شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ عثمان غنی کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس آدمی کے نکاح میں کسی نبی کی دو شہزادیاں ہو سوائے عثمان غنی کے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی کی خصوصیت ہے۔ اس فضیلت میں نبی کی جو دو شہزادیاں، اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ 3 شہزادی تو ہو گئی، اب چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ جو حضرت علی کے نکاح میں آئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہزادی، ان کے منہ پہ تماچا مارو کہ تم اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، ہم کو بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، سوائے اگر آپ صحابہ کو الگ کر دو، تسلیم اہل بیت ہی کو چنی کا چرچا کرتے رہو تو آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے 2 بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے 2 ارکان ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے ایک صحابہ ہیں اور ایک اہل بیت ہیں۔ یہ 2 اصل چیزیں ہیں، ایک صحابہ اور ایک اہل بیت۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کے حصے میں آتے ہیں۔
نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو دعوت تشریح نہ کرو، لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے صحابہ سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اعلان یہ ضروری سمجھتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ عورتوں کا اجتماع اس کے حوالے سے ضروری میں سمجھتا ہوں۔ بہت ساری ہمارے اسلام کی مقدس شہزادیاں اور خواتین نماز کے مسائل سے، روزے کے مسائل سے، طہارت کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کس طرح ہم کو نماز پڑھنی ہے، کس طرح ہم کو روزہ رکھنا ہے، کس طرح ہم کو پاکی حاصل کرنی ہے۔ یہ جو موٹے موٹے جو مسائل ہیں بہت ساری عورتیں نے معلوم نہیں ہے، تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے، ہم آپ کو کہیں گے، اور اس سے کہا بھی گیا ہے کہ اعلان کریں آپ مہینے میں 4 ہفتہ ہوتا ہے، تو 4 ہفتے میں نہیں بلکہ مہینے میں صرف 2 مرتبہ آپ جماعت خانہ میں آپ اجتماع رکھیں، صرف عورتوں کا اجتماع رکھیں، وہاں کوئی مرد شریک نہ ہو۔ کسی معلمہ کو بلایا جائے اور وہ آ کر کے آدھا گھنٹہ کو تقریر کرے مسائل کے اوپر۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں عورتوں کو معلوم ہوگی۔ عورتوں کو بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کپڑا کس طرح دھلنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کپڑا